تکمیل حیات سیزن 2 کس نمبر 29۔ سیاہ پراڈو حویلی کے کار پورچ میں رکی تو اس کی آواز اندر تک سنائی دی تھی۔ اس کے انتظار میں بیٹھے حویلی کے سب افراد کی نظریں حویلی کے داخلی دروازے کی جانب اٹھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور سبھی کھانے کی میز پر یسال آغا شاہ کا انتظار کر رہے تھے جو وہ اپنی باروب پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ باورچی خانے سے ملازماؤں کے ساتھ باہر آتے نورائنہ کا دل اسے آتا دیکھ زور سے دھڑکا تھا۔ آنکھیں ان خوبصورت نیلی آنکھوں میں گاڑی تو اسے احساس ہوا کہ مقابل کی خوبصورت آنکھیں انتہا کی سرخ تھی اور گوشے ہلکے ہلکے سے نم، کریم کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس۔ وہ شانوں پر ہم رنگ شال پھیلائے اپنی مخصوص شخصیت کے ساتھ لمحوں میں ماحول پر چھا گیا تھا۔ محمل نے بے ساختہ ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اسال گہری سانس بھرتے سر جھکا گیا۔ یزال کے ساتھ موجود اپنے خاص آدمی کو رابطہ کرنے پر اسے علم ہوا تھا کہ وہ آغا جان کی قبر پر گیا ہے، اور اب اس کا اداس چہرہ اور نم آنکھیں دیکھ اسال بے ساختہ ہی لب بھینچ گیا تھا۔ جانتا جو تھا کہ اسال آغا شاہ کے لیے آغا جان کی قبر پر جانا کتنا مشکل ترین لمحہ تھا، مگر اپنے بیٹے کو بظاہر اتنا مضبوط دیکھ کر وہ دل سے خوش اور مطمئن بھی ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ یسال نے بھاری آواز میں سب کو یکساں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ بدر عالم شاہ مسکراتے ہوئے جگہ سے اٹھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ جب سے یسال آغا شاہ نے سرداری سنبھالی تھی تب سے اس کا ذمہ دارانہ رویہ اور ہر معاملے کو سوچ بوجھ سے وقت سے پہلے سلجھا دینا بدر عالم شاہ کو اس سے متاثر کر گیا تھا، ورنہ اسے ہرگز یقین نہیں تھا کہ بات بات پر ضد، غصہ اور غرور دکھانے والا یسال آغا شاہ اپنے عہدے پر فائز ہوتے اتنا سلجھا ہوا سردار بن جائے گا۔ خیریت ہے نا چاچو؟ آج سے پہلے تو اتنا پروٹوکول کبھی نہیں ملا مجھ غریب کو۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ جان بوجھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولا تو سبھی کے چہروں پر ہلکی ہلکی سے مسکراہٹ بکھری۔ ہاں، کیونکہ آج سے پہلے تم صرف ہماری حویلی کے بیٹے تھے اور اب تم ہمارے 40 گاؤں کے سردار ہو۔ اتنا پروٹوکول تو ہمارے شاہزائی کے لیے بنتا ہی ہے۔ بدر عالم شاہ نے شریر لہجے میں کہا تو یسال آغا شاہ بے اختیار مسکراتے ہوئے سرنفی میں جھٹک گیا۔ بدر عالم شاہ اور یسال آغا شاہ دونوں ہی اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے تھے۔ جب یسال خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے یکدم سے چونکا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے غیر مخصوص انداز میں اپنی شیف کو کھجایا اور نظریں اٹھے آگے پیچھے دیکھا۔ نورائنہ اس کے یوں ایک دم سے دیکھنے پر گڑبڑا کر نظریں پھیر گئی تھی، جس پر یسال آغا شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آج کا سارا کھانا تمہاری پسند کا بنا ہے یسال، ہماری بہو نے پہلی بار کچھ بنایا، ٹیسٹ کرو۔ روپ شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بھانجی کو دیکھا تھا جس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح شاداب تھا۔ آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھکائے وہ سرخ رنگ کے خوبصورت ڈریس میں سیدھا یسال آغا شاہ کے دل میں اتری تھی۔ مون، میں نے منع کیا تھا کہ ایسی سچویشن میں تم کام نہیں کرو گی، پھر تم کچن میں کیوں گئی؟ اس کی آواز انتہائی سرد جسے سنتے ہی نورائنہ نے منہ بگاڑا۔ بس کر دو یسال، وہ ماں بننے والی ہے، بیمار نہیں ہے جو ہر وقت بیڈ پر پڑی رہے۔ ایسی حالت میں وہ جتنا چلے پھرے گی اتنی ہی تندرست رہے گی۔ آرام کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں بھی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ سمینہ شاہ نے گہری سانس بھرتے اسے ٹوکا جو خاموشی سے سر جھکا گیا تھا۔ نور بنا کچھ کہے خاموشی سے چلتے اس کے قریب آتے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے۔ میں کھلا دوں کیا؟ وہ اس کی جانب جھکتے سرگوشیانہ انداز میں مستفسر ہوا۔ نور نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا جو خوبصورت نیلی آنکھوں میں ڈھیروں شرارت سمیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سلامت ہے مسٹر یسال آغا شاہ، آپ سکون سے کھائیں، وہ خاصے نہ روٹھے پن سے کہتی۔ رخ پھیر گئی تھی۔ یسال اس کے انداز پر لبدانتوں تلے دبا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے دیر سے آنے پر خفا تھی اور اس کے نخرے یسال آغا شاہ کو ہر حال میں قبول تھے۔ مون، خفا تو مت ہو، وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ میں کیوں ہونے لگی خفا آپ سے؟ میں ہوتی کون ہوں آپ سے خفا ہونے والی؟ آنکھیں اٹھائے وہ سرخ چہرے سے دبی دبی آواز میں بولی۔ یسال آغا شاہ کا دل اس کے انداز پر زوروں سے دھڑکا۔ دل چاہا تھا کہ وہ اسے سب سے چھپا کر کسی سینے میں چھپا کر رکھ لیں۔ ایسے مت گھورے، مجھے سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسلسل اسٹرل بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی بے باکی سبھی نے نوٹ کی تھی، مگر بجائے کچھ کہنے کے سبھی خاموشی سے کھانے میں مگن رہے تھے۔ موم، میرا اور مون کا کھانا روم میں بھیج دیجیے گا پلیز، وہ تیزی سے کہتے اس کی نازک کلائی جکڑتے
اسے ہڑبڑا کر رکھ گیا تھا۔ سائیں، شرمندگی کے سب نور آئینہ کا چہرہ لال بھبوکا پڑ گیا تھا۔ ہونٹوں سے بے اختیار کے الفاظ ادا ہوئے جس کا بنا کوئی تاثر لیا۔ یسال آغا شاہ اسے نرمی سے تھامے لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی نور آئینہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے گرفت سے چھڑایا۔ یہ سب کیا ہے یسال؟ سب کیا سوچیں گے؟ آپ یوں کھانے کی میز سے مجھے ساتھ لے آئے ہیں۔ ہم سب آپ کا ویٹ کر رہے تھے کھانے پر۔ اب سب کیا سوچیں گے؟ نور آئینہ کا دماغ معاوف سا ہوتا جا رہا تھا۔ بھلا وہ کیسے سارے خاندان کے سامنے ایسی حرکت کر سکتا تھا؟ وہ کیسے سب سے نظریں ملائے گی؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے مون، مائی لو۔ مجھے کھانے کی بھوک بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے نہیں کھایا، اور جس چیز کی طلب ہے وہ تم ہو، تمہاری قربت ہے، اور اگر میں مزید خود پر کنٹرول کرتا تو سب کے سب میری کوئی بھی ایسی ویسی حرکت مجھے نہیں، البتہ تمہیں ضرور شرمندہ کر دیتی۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کو پش کرتے، ایک ہاتھ اس کے نزدیک دیوار کی طرف حائل کرتے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کے شانے پر بکھرے بال سمیٹ گیا۔ گردن کی پشت پر بنے سیاہ جگمگاتے تل کو خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے وہ ایک دم سے جھکا۔ اس کی حرکت پر نور آئینہ کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلی تھیں۔ مقابل کی جان لیوا کلون کی خوشبو نور آئینہ کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں قید کر چکی تھی۔ اس کی خوشبو نور آئینہ کے حواس جھنجھوڑ گئے تھے۔ یسال، وہ اس کے لبوں پر ہتھیلی جمائے بمشکل سے بولی، جس پر یسال آغا شاہ نے شدت سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے چہرہ اس کے نزدیک کرتے ان خوبصورت آنکھوں میں اپنی پرکشش آنکھیں گاڑی۔ یہ لفٹ ہے۔ نور ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے ہپنوٹائز ہونے لگی تھی۔ غصہ کرنا چاہتی تھی مگر چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نظریں اس کی سراہی دار گردن سے ہوتے اس کے ہاتھ کی حرکت پر گئی تھیں جو بڑے سکون سے اپنی قمیض کے اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ مجھے لگا ہمارا بیڈ روم ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا میری جان۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپکتے جھک کر اپنی ناک اس کی ناک پر رب کرتے بولا تھا۔ اس کی حرکت پر نور آئینہ کا دل 100 کی اسپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پر گویا پورے وجود کا خون سمٹ آیا ہو۔ جب سے تمہاری گردن کی خوشبو نے دیوانہ کیا ہے مون، تب سے کوئی بھی نشہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا، مجھے اٹریکٹ نہیں کر پا رہا۔ یسال آغا شاہ اس کی کمر کو اپنی شدت بھرے گرفت میں قید کرتے اب جنون خیزی پر اتر آیا تھا۔ نور آئینہ اس کی چند لمحات کی قربت پر کسی مچھلی کی مانند پھڑپڑانے لگی۔ اس کا سانس جیسے مقابل نے سینے میں بند کر ڈالا تھا۔ یسال، وہ اس کے شانوں کو جکڑتے گھبراہٹ بھرے انداز میں بولی۔ جب لفٹ رکنے پر یسال آغا شاہ نے اپنی شال شانوں سے اتارتے اس کے نازک شانوں پر لپیٹی۔ گہری نظروں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے وہ اسے باہوں میں بھرتے لفٹ سے باہر نکلتا اپنے روم کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ رات کے آخری پہر وہ بالکنی پر کھڑی آسمان پر گرجتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ بارش بس برسنے کو بےتاب تھی۔ کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی مگر وہ ہنوز کھڑی تھی بے حس و حرکت۔ بارش ہونے والی ہے ماروخ آغا شاہ، بہتر ہوگا کہ اندر آ جاؤ، کیونکہ اب تمہارا خیال رکھنے والا عیسیٰ خان کہیں بھی نہیں جو تمہیں بارش سے بچانے دوڑا چلا آئے۔ دروازے کی چوکھٹ سے لگی مہروش اس کی پشت کو نفرت سے گھورتے مسکرا کر مزے سے بولی تھی۔ ماروخ اسے سرے سے نظر انداز کر گئی، البتہ ہونٹ ضرور کپ کپائے تھے۔ آج ایک ہفتہ ہو چکا تھا عیسیٰ خان اس دن کا گیا، واپس نہیں لوٹا تھا۔ زیغم خان اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یہ صدمہ حویلی والوں کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ خواتین کو چھوڑ کر دیجان سمیت سبھی 3 دن تک کے لیے شہر رہ کر آئے تھے اور 3 دنوں کے بعد سبھی واپس لوٹ آئے تھے ماسوائے عیسیٰ خان کے۔ ماہروخ کے کسی بھی کال میسج کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، اور ان گزرے 7 دنوں میں ماہروخ آغا شاہ پر ایک اور بات آشکار ہوئی تھی کہ عیسیٰ خان اسے اپنے پیار کے حصار میں اس طرح سے جکڑ چکا تھا کہ اب اس کے بغیر ماہروخ آغا شاہ کو اپنی زندگی سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں لگتی تھی۔ لو بارش شروع بھی ہو گئی ہے۔ ماہروخ بی بی اندر آ جاؤ۔ تیز برستی بارش کو ایک نگاہ دیکھتے مہروش نے مسکراہٹ چھپائے اسے پکارا۔ عیسیٰ خان کا اتنے دنوں سے غائب رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ دن اب دور نہیں تھا جب وہ اس ماہروخ نامی بلا کو اس کی زندگی سے نکال باہر کرے۔ ماہروخ نے اپنی تیزی سے برستی آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ جسم پہلے ہی بخار سے تپ رہا تھا۔ اگر وہ بارش میں بھیگتی تو کئی دنوں تک کے لیے بستر سے
اٹھنا محال ہو جاتا ہے اس کا۔ وہ سوچتے لب کاٹتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ مہروش اسے اندر کی جانب آتا دیکھ تیزی سے واپس مڑی۔ ماہروش حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں میں شیطانی سے چمک تھی۔ نہیں مہروش، دروازہ کھولو۔ دروازہ ایک جھٹکے سے لاکڈ ہوا تھا، جب تک ماہروش سمجھتی۔ مہروش دروازہ اندر سے بند کر گئی تھی، اور اب ماہروش بالکنی میں برستی بارش کے بیچ کھڑی دروازہ زور زور سے کھٹکا رہی تھی۔ پہلے آ جاتی تو میں دروازہ بند نہ کرتی ماہروش آقا شاہ۔ وہ کیا ہے نا، تم مجھے عیسیٰ خان کے نسبت سے سخت زہر لگتی ہو۔ آج کی رات اس طوفانی بارش میں بتا کر تم ویسے ہی مر جاؤ گی۔ اگر نہ بھی مری تو تمہاری بچی کچی سانسیں بستر پہ میں ختم کر دوں گی۔ گڈ نائٹ سوتن جی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکارتے وہاں سے واپس جا چکی تھی۔ ماہروش ٹھنڈ سے لرزتی ہوئی اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ گئی۔ اب کی بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر بے سود۔ بارش کا زور پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا تھا، اور لرزتے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے بھاگتی ہوئی بالکنی کی دیوار سے نیچے جھکی۔ کوئی ہے؟ سرد طوفانی بارش میں اس کی آواز رات کے اس پہر بارش کے شور میں گم ہوتے چلی گئی تھی۔ شانوں پر موجود دوپٹہ کھسک کر کب کا زمین بوس ہو چکا تھا۔ جوڑے میں قید بال اب گردن کے بوسے لے رہے تھے۔ وہ تک ہار کر دروازے کے قریب سر دروازے سے ٹکائے فرش پر جا بیٹھی تھی۔ آنسو بارش کے پانی کے ساتھ ہی اس کے گالوں سے گرتے بہتے جا رہے تھے۔ سر گھٹنوں کے بیچ چھپائے وہ اپنے بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ گاڑی تیزی سے کار پورچ میں رکی تو وہ بھاگتے کے انداز میں گاڑی سے نکلا۔ بارش کے سبب حویلی کے اندرونی حصے تک داخل ہوتے وہ آدھا بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ عجلت بھرے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ دل نہ جانے کیوں اتنا بے چین تھا، اور نظریں بس اس پرورش کو دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ وہ پھولتی سانسوں کے بیچ دروازے کے ہینڈل کو گھمائے اندر داخل ہوا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اسے حیرت سی ہوئی، مگر پر سر جھٹک کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک مسرور سی بھینی بھینی مہک اس کے حواسوں پر طاری ہوئی تھی۔ لب اپنے آپ ہی مسکرائے۔ ماہی، وہ بےتابانہ اسے پکارتا لائٹس آن کرنے لگا، مگر بارش کے سبب لائٹ جا چکی تھی۔ عیسیٰ نے جلدی سے موبائل فون کی لائٹ آن کی، ایک سائڈ پر بنے آگ دان میں لائٹر کی مدد سے آگ جلائی۔ ماہی، زیر لب اسے پکارتے وہ واش روم کے سمت بڑھا۔ اسے لگا تھا وہ واش روم میں ہے، جب ہی اسے سرپرائز کرنے کے غرض سے وہ بنا آہٹ کیے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، مگر واش روم کو خالی دیکھ اس کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ ماہی، بھیگے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ لب بھینچے باہر آیا۔ آگ کی روشنی سے اب سارا کمرہ دھیمی سی روشنی میں ڈھل چکا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، ایسے میں وہ اپنے روم سے باہر ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ بادل کے زور سے گرجنے کی آواز پر وہ چونک کر حقیقت کی دنیا میں لوٹا، جب نظریں بلا ارادہ طور پر دروازے کی طرف اٹھی۔ بالکنی کے بند دروازے کو دیکھ وہ سر جھٹک گیا۔ سارا کمرہ ایک بار پھر سے دیکھتے وہ لمحوں میں پریشان ہوا تھا۔ ماہروش کا کمرے میں نہ ہونا گویا اس کی جان چلا گیا تھا۔ وہ اب برش سے پوچھنے کے غرض سے دروازے کی طرف بڑھا، جب کچھ گرنے کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ عیسیٰ نے چونک کر بالکنی کی جانب کھلتے دروازے کو دیکھا، کچھ سوچتے ہوئے واپس اسی جانب بڑھا تھا۔ دروازے کھولتے ہی اس کی نگاہ ماہروش آغا شاہ کے بے ہوش پڑے وجود پر گئی، جو فرش پر ہوش و خروش سے بیگانہ پڑی تھی۔ ماہی، اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی، جیسے وہ گھٹنوں کے بل جھکا اس کا سر اٹھائے اپنی گود میں رکھتے وہ بری طرح سے خوفزدہ ہوتے۔ اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ واش روم سے نکلتے اس نے جلدی سے اپنی مخصوص پرفیوم خود پر اسپرے کی تھی۔ ایک تائرانہ نگاہ اپنی باڈی پر ڈالتے کرسی پر ہینگ اپنی وائٹ شرٹ اٹھایا اس نے سلیقے سے پہنتے، ساتھ ہی بٹن لگائے تھے۔ بٹن بند کرتے اس نے سلیقے سے بالوں میں برش کیا تھا۔ فائنلی آج اس کی ساری میٹنگز ختم ہو چکی تھی۔ لبوں پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ سجائے اس نے ٹیبل سے اپنی برینڈڈ واچ اٹھاتے اپنی مضبوط کلائی پر باندھی۔ سیاہ ربی سوٹ میں ملبوس وہ اپنی تیاری کا مکمل طور پر جائزہ لیتے صوفے کی جانب بڑھا۔ شوز پاؤں میں پہنتے اس نے گھڑی پر ٹچ کیا۔ آج کی اپ ڈیٹ شیئر کر دیجیے، اس نے مصروف سے انداز میں پاؤں میں شوز پہنتے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ کل مون کی برتھ ڈے ہے، اور اس کے لیے تم آج سرپرائز پلان کرو گے۔
باقی کی ساری میٹنگز کینسل۔ گھڑی سے آتی آواز پر وہ چونکا، ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل نمودار ہوئے، ہونٹ او شیپ میں سکوڑے۔ اس نے اپنی بھوری شیف پر ہاتھ پھیرا، ایک نگاہ مرر کی دوسرے سمت موجود اپنے کمرے کی طرف دوڑائے تھے۔ شکر تھا کہ وہ کمرے کے دوسرے حصے میں موجود تھا، جس کی وجہ سے درمیان میں موجود دیوار کے سبب اس کی آواز یا پھر زی کی آواز بیڈ پر لیٹی نور آئینہ تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس انویزیبل دیوار اور کمرے میں موجود ایک اور روم کی بابت یسال آغا شاہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تم اسے گھور رہے ہو یسال؟ گھڑی سے پھر سے آواز آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی، یا یوں کہا جائے زیز کے ہر تاثر کو اس کی نفس کی مدد سے نوٹ کرنے کی ماہر تھی۔ اس کا بٹن آن ہونے کی دیر تھی۔ وہ یسال آغا شاہ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ میری بیوی ہے زی، میں اسے گھور سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا، گال میں ایک بار پھر سے گہرا گڑا نمایاں ہوا۔ نو، تم ایسے نہیں دیکھ سکتے، اس سے تمہاری ہیلتھ پر اثر پڑے گا۔ زی کی اگلی بات پر یسال آغا شاہ نے جھنجھلا کر بٹن آف کیا تھا۔ وہ 2 منٹ سے زیادہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ گہری سانس بھرتے، خود کو پرسکون کرتا، وہ ایک جانب گھڑی میں نصب بٹن دباتے اپنے روم میں داخل ہوا۔ کمرے میں موجود وہ انویزیبل روم اب غائب ہو گیا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے بیڈ کی سمت بڑھا۔ نظریں بیڈ پر لیٹی نور آئینہ پر ٹکی تھی، جو اسی کی شرٹ میں ملبوس اس کے تکیے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ زلفیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھیں۔ وہ بے اختیار سر جھٹکتے، بیڈ سے نیچے جاتی اس کی ٹانگ کو نرمی سے اٹھائے بیڈ پر رکھتے، جھک کر دونوں ہاتھ آہستگی سے اس کے چہرے کے نزدیک جمائے۔ اس کے چہرے پر جھکا تھا، بے حد نرمی سے اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے، وہ کمفرٹر اس پر اڑھاتے اور بنا آہٹ کیے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آپ کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا مسٹر خانزادہ۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ نیا پروجیکٹ سب سے ٹاپ پر جائے گا۔ میٹنگ کے اختتام پر یشب راؤ ظاہر خانزادہ سے مصافحہ کرتے گرم جوشی سے بولا، جی بالکل مسٹر راؤ، امید تو مجھے بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے تحمل آمیز لہجے میں بولا تھا، یقیناً ہمارا کمپٹیشن ٹف ہوگا، مگر مجھے امید ہے کہ اس بار کا پاکستان ورلڈ بزنس مین کی ٹرافی آپ کو ہی ملے گی۔ مسٹر راؤ نے اپنی طرف سے گیس لگایا تو ظاہر خانزادہ گہری سانس بھرتے کندھے اچکا گیا۔ میرا خواب پاکستان کا بیسٹ بزنس مین بنا نہیں مسٹر راؤ، میں ورلڈ بیسٹ بزنس مین بننا چاہتا ہوں۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، تو مسٹر راؤ بے ساختہ ہی مسکراتے ہوئے سر جھٹک گئے۔ آپ کی خواہش کا میں احترام کرتا ہوں مسٹر خانزادہ، مگر میرے خیال سے یہ ٹیگ آپ کو ملنا ناممکن ہے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے اس ٹیگ پر صرف ایک ہی شخص کی حاکمیت قائم ہے، جو اپنے کام اور رولز کے لیے ساری دنیا میں سراہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ نام کسی تعارف کا محتاج ہرگز بھی نہیں۔ مسٹر راؤ نے سینے پر ہاتھ باندھے، اسے دیکھتے پیچھے موجود اسکرین کی سمت اشارہ کیا، جہاں جرمن کی سب سے بڑی بلڈنگ میں ہو رہی دنیا کی سب سے بڑی میٹنگ کی لائیو کاسٹنگ جا رہی تھی۔ میڈیا کے ہزاروں کیمرے صرف اس ایک شخص پر مرکوز تھے، جو سیاہ 3 پیس سوٹ میں اپنی بھرپور مردانہ وجاہت اور پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس کی چوڑی پشت سے ہوتے اب کیمرہ اس کے برانڈڈ شوز کو کیپچر کرتے اس کے چہرے تک آیا تھا۔ نیلی پرکشش آنکھوں میں لگا برانڈڈ سن گلاس اس اتارتے اس نے ہلکی مسکراہٹ سے میڈیا کو ایکسکیوز کیا تو اس کے گال میں ابھرتے گڑھے نے اس کی خوبصورتی کو دوگنا کیا تھا۔ کئی نظریں اس کی نیلی پرکشش آنکھوں پر فدا ہوئی تھیں اور کئی اس کے گال میں پڑتے اس گڑھے پر۔ سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے اپنے گولڈن بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ ظاہر خانزادہ سانس روکے سنجیدگی سے اسکرین پر ابھرتے یسال آغا شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ جلن تو نہیں، البتہ اسے رشک ضرور ہوا تھا اس شخص پر۔ کچھ عرصہ پہلے وہ اس کا رقیب تھا، مگر اب نہیں۔ اب وہ اس کے عزیز از جان بہن کا شوہر تھا اور اس کا اچھا دوست اور کزن بھی۔ مسٹر راؤ، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ورلڈ بیسٹ بزنس مین کا ٹیگ شاید میرے لیے نہیں بنا، اور جس کے لیے بنا وہ اس ٹیگ پر جج رہا ہے۔ اینی وے، میری آدھے گھنٹے بعد فلائٹ ہے۔ ہوپ سو کہ ہماری اگلی میٹنگ مزید اچھی ہوگی، وہ مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے ان سے مصافحہ کرتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے سیٹ کے پچ سے ٹیک لگایا، موبائل فون نکالا تھا،
گیلری میں موجود پہلی تصویر کو دیکھ اس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ بس تھوڑی دیر مزید، اس کے بعد میں تمہارے پاس ہوں گا خانم۔ وہ انگلیوں سے اس کے چہرے کو چھوتے شدت جذبات سے بوجھل لہجے میں زیر لب بڑبڑایا۔ گاڑی کا رخ اب ایئرپورٹ کے سمت تھا۔ رہنے دو رملا، ہاتھ جل جائے گا تمہارا، وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے سمجھا رہی تھی، جس نے جانے کیوں ضد پکڑ رکھی تھی کہ آج وہ اکیلی ہی سارا کھانا خود تیار کرے گی۔ کرسی پر بیٹھی طاہرہ بیگم جھنجھلا کر بولی تھی۔ وہ کباب فرائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جس طریقے سے وہ کوشش کر رہی تھی، کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کا سارا ہاتھ جل جاتا۔ بھابھی، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ کاؤنٹر کی دوسری سمت سے انہیں دیکھتے فکر مندی سے بولی، جس پر طاہرہ بیگم نے نہ روٹھے پن سے چہرہ جھکائے اپنے بندھے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ان کے ہاتھ باندھے انہیں کرسی پر بٹھا گئی تھی۔ گزرے وقت میں رملا عالم شاہ اور بسام رضا کا رشتہ مزید مضبوط اور خوبصورت ہوتا گیا تھا، اور ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ طاہرہ بیگم بھی دل سے بسام کے لیے خوش تھی۔ اب بس انہیں خواہش تھی تو بسام رضا کی اولاد کی۔ اب اسی خواہش میں زندگی جی رہی تھی۔ رملا نے مہارت سے 2 کباب فرائی کیے تھے، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ہینڈز اپ مسز بسام رضا اچانک اپنی پشت پر بندوق کی نوک کی سختی محسوس کرتے رملا کا سانس سینے میں اٹکا، سبز آنکھیں حد درجہ پھیلی تھی، ہاتھوں کی کپاہٹ ایک دم سے بڑھی۔ کون ہے؟ وہ ہاتھ اوپر کو اٹھائے ڈر و خوف سے بڑبڑائی تھی۔ اپنی بھابھی پر تشدد کرنے کے ظلم میں آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اب کی بار گونجتی بھاری مگر سرد آواز کو وہ لمحوں میں پہچان گئی تھی، جب ایک جھٹکے سے مڑتے اس نے پھیلی آنکھوں اور حد سے زیادہ کھلے منہ کے ساتھ بسام کو دیکھا تھا، جو پولیس یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں پکڑی گن، اس پردانے اپنی شاہانہ پرسنالٹی سمیت کھڑا تھا۔ آنکھیں سیاہ سن گلاسز کے پیچھے چھپی تھی۔ انکل؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ غصے سے چیخی تھی۔ اس کی چیخ پر بسام رضا نے بے ساختہ ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی، جیسے خود کو اس کے دل دوست چیخ کے کہرام سے بچانا چاہ رہا ہو۔ رلما سخت چہرے اور غصے سے پھولے تنفس سمیت اسے گھور رہی تھی، جو اسے چھیڑنے میں یقیناً کامیاب ہو چکا تھا۔ پیچھے ہٹیں آپ، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، وہ غصے سے کہتے اسے ہاتھ کی مدد سے خود سے دور دھکیلتے، گیس آف کرتے طاہرہ بیگم کی جانب بڑھی۔ ان کے ہاتھ جلدی سے کھولتے وہ کرسی پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھائے، شانوں پر پھیلائے باہر کا رخ کر چکے تھے۔ رملا، کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ اسے باہر لاؤنج کی جانب جاتا دیکھ طاہرہ بیگم نے بڑبڑا کر پوچھا تھا۔ ابھی تو وہ اتنی خوش تھی، اتنی لگن اور محنت سے سارا کام کر رہی تھی۔ میں تھک چکی ہوں بھابھی، اب یہ انکل کھانا بنائیں یا باہر سے لے آئیں، کیونکہ میرا موڈ بالکل نہیں کر رہا کچھ بنانے کا، وہ رخ موڑ کر طاہرہ بیگم سے کہتی۔ باہر کے سمت پڑ گئی تھی۔ بسام رضا کو سرے سے اگنور کیا گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا بسام؟ طاہرہ بیگم نے اسے گھورتے خفگی سے پوچھا۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا بھابھی، مجھے کیا پتا تھا، محترمہ پہلے ہی تیار بیٹھی ہے لڑنے کو، وہ کندھے اچکا کر کہتے باتوں باتوں میں ایک کباب کھا چکا تھا۔ اب جو بھی کرو جاؤ، اسے مناؤ اور کھانا بھی باہر سے لے آؤ، کیوں تم تو بنانے سے رہے اور میری بھی صحت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ اسے حکم دیتی اپنے کمرے کے سمت پڑ گئی تھی، جبکہ بسام رضا بے اختیار گہری سانس بھرتے کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک نگاہ لاؤنج کی کرسی پر بیٹھی اپنی خفا بیوی کو دیکھ وہ پرسوچ سوچ سے انداز میں کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ سیٹی کی دھن بجاتے وہ گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ پاؤں سے بند کرتے وہ پھولتے تنفس کے ساتھ بیڈ کے سمت پڑا تھا، ماہ رخ کے ٹھنڈ سے اکڑتے وجود کو تیزی سے بیڈ پر منتقل کرتے اس نے جلدی سے اس کے برف کے مانند ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ماہی، ماہی آنکھیں کھولو میری جان، وہ مسلسل اس کا چہرہ تھپک رہا تھا۔ 2 منٹوں میں اس کا سارا وجود تیز بارش کی وجہ سے پورا بھیگ چکا تھا، اور وہ نہ جانے کب سے اس برستی طوفانی بارش میں تھے۔ اس کا ذہن پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ اس کے اندر اٹھتے اشتعال کو مزید بڑھا رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنی تکلیف سہ رہی تھی۔ کافی دیر تک اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی مالش کرتے وہ ایک دم سے اٹھا، الماری سے اس کے کپڑے نکالتے وہ گہری سانس بھرتے بیڈ پر واپس آیا تھا۔
جلدی سے اس کے وجود سے بھیگے لباس کو جدا کرتے، اس نے جلدی سے اسے گرم کپڑے پہناتے، اپنی قمیض اتارتے دور پھینکی تھی۔ ماہی، وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کے گال زور سے تبکنے لگا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ یوں ہی بے سود پڑی تھی، بس ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی کپکپاہٹ جاری تھی۔ عیسیٰ بے بسی سے اپنے ہونٹ کو چلتے اس کی جانب جھکا تھا، اسے نرمی سے باہوں میں بھرتے، اس نے سینے میں بھیجتے، کمفرٹر سے اس کے پورے وجود کو ڈھکا۔ ہاک کے سبب کمرے کا ٹیمپریچر اب پہلے کی نسبت کافی گرم ہو چکا تھا۔ عیسیٰ خان اس کی پشت کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے سہلاتے، اسے سینے سے لگائے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کا دماغ اسی بات میں اٹکا تھا کہ بالکنی کا دروازہ لاکڈ کیسے ہوا۔ اگر ماہ رخ بالکنی میں تھی تو دروازہ کس نے اور کیوں بند کیا؟ وہ بے چینی سے سر جھٹکتے، ماہ رخ کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، ہاتھ کی پشت سے اس کے گالوں کو سہلاتے۔ اس نے نرمی سے اس کے نگوش پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس قدر بری حالت میں، پورا وجود بے چینی سے مچل رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھ دے، عیسیٰ خان بہکتا چلا گیا تھا۔ ماہ رخ آغا شاہ کی ذرا سی قربت اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی، اور اب بھی وہ خود پر سے ضبط کھوتے اسے سینے میں بھیج چکا تھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پھر گہری سانس بھرتے موبائل فون کو ایک نظر دیکھتے اسے کان سے لگایا تھا۔ ہاتھن بولو، میں سن رہا ہوں، پیشانی مسلتے وہ کافی متفکرانہ لب و لہجے میں بولتا۔ اب ایک سمت لگ کے گلاب کے پھولوں کی جانب بڑھا۔ کرسی پر بیٹھے رملا نے جھٹ سے آنکھیں ترچھے کی اسے گھورا۔ دیکھو، تم پریشان مت ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں ابھی آتا ہوں، آج رات میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم بے فکر رہو، میں بس ابھی پہنچا۔ اس کی بات پر رملا غصے کی کیفیت میں مٹھیاں بیچے ایک جگہ سے جھٹ سے کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں غیظ و غضب کے شرارے لیے۔ وہ بسام کی جانب بڑھی، جو اس کے سرخ چہرے کو ایک نظر دیکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ انکل، کہاں جا رہے ہو تم؟ پشت پر ابھرتی اس کی غصیلی آواز پر بسام رضا نے بمشکل سے اپنی مسکراہٹ کو سنجیدگی میں بولا تھا، چشمہ نکالتے اپنی خوبصورت آنکھوں پر چڑھائے۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے اسے سنجیدگی اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ سے مطلب مس رملا عالم شاہ، وہ اسی کے انداز میں دو بدو بولا تھا، جس کے انداز نہ رملا کے تن بدن میں آگ لگا دے۔ وہ جبڑے بھیجتے، ایک دم سے اس کے نزدیک ہوتے، اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑ دی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے اگنور کر کے اس لڑکی کے پاس، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں بسام رضا، جو یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہوں گی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی سب سرخ بڑھتی آنکھیں گاڑے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے، چلا کر بولی تھی، بسام رضا بغور ان قاتل نیند کٹوروں میں دیکھتے، اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنے نر بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے حق کے معاملے میں آواز اٹھانا اور لڑنا بخوبی جانتی تھی۔ اچھا، کیا کریں گی آپ مسز بسام رضا؟ اسے چھیڑنے کے سے انداز میں پوچھتے اس نے آخر میں آئی برو اچکائے، جس پر رملا کا غصہ مزید پروان چڑھا تھا۔ میں جان لے لوں گی تمہاری، اس کے گردن پر گرفت مضبوط کرتے وہ بااعتماد مضبوط لہجے میں بولی۔ بسام نے نرمی اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتے اسے سینے میں بھیجا۔ جان لینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں آپ کے پاس مسز بسام، چاہے تو اپنے لمس سے جان لے سکتی ہیں آپ، میں اف تک نہیں کروں گا، بوجھل آنچ دیتے لہجے میں کہتے۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی پشت نرمی سے اس کے سرخ پڑتے رخسار پر پھیری۔ رملا جھرجھری لیتے اس سے دور ہونے لگی، مگر کمر پر بندھے اس کے مضبوط ہاتھ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ چھوڑے مجھے بسام، وہ خیفت میں مبتلا جھنجھلا کر بولی تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں جھلکتے جذبات اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ ایک شرط پر چھوڑوں گا۔ گردن جھکا اس نے پیشانی رملا عالم شاہ کی پیشانی سے جوڑتے اپنی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی بھی شرط نہیں ماننی، بس مجھے چھوڑ دیں۔ وہ منمنائی تھی۔ بسام رضا بنا اس کی منمنانے کو خاطر میں لائے اس کی ناک پر لب رکھ گیا تھا۔ رملا آنکھیں سختی سے موندے اس کے چوڑے شانوں کو تھام گئی تھی، جس کے ہونٹ اس کے نگوش کو والہانہ انداز میں چھو رہے تھے۔ اچانک وہ اسے جھٹکے سے باہوں میں بھرتے اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ بسام، وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے نرمی سے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے دروازہ لاک کیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہ سیٹ بیلٹ باندھتے اس کے کھلے منہ کو دیکھتے لب دبا گیا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے میری جان، وہ اس کا گلابی گال تھپکتے مسکرا کر کہتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔
میری خاطر ایک بار سوچو تو صحیح پلیز۔ اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ملتجی سا بولا تھا۔ حرم کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتے رہ گئی تھی اور پھر جھرجھری سے لیتے اپنے ہاتھ اس کے سخت گرفت سے آزاد کروائے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی اس متعلق۔ زرکان، تم اپنی عمر دیکھو، کتنے چھوٹے ہو تم۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، چہرہ الگ سے سخت پڑ گیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ اس کے پیچھے مارا پھر رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی وہ پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ اس کے لاکھ بار انکار کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ماں اور باپ کو 2 دفعہ لے کر آ چکا تھا، مگر ان سب کے باوجود بھی حرم کا انکار اپنی جگہ قائم تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری ایج سے مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں پرامس کرتا ہوں جب تک تم رضامندی نہیں دو گی ہم رخصتی نہیں کریں گے، بس نکاح کے لیے حامی بھر دو پلیز۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ حرم نے گہری سانس بھرتے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ عمر میں چھوٹا تھا، داڑھی بھی ابھی تک برابر سے نہیں اگی تھی، مگر اس کا قد کاٹ اس عمر سے کئی گنا بڑا دکھاتا تھا۔ ابھی وہ اس کے نزدیک کھڑا اس سے بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ حرم نے بے بسی سے ہونٹ کچلے تھے۔ دراب اور حریم خان دونوں ہی اسے سمجھا چکے تھے۔ خاندان میں اور بھی کئی رشتے موجود تھے، مگر دراب خان کے لیے پہلا اور آخری آپشن صرف زرکان خان تھا۔ وہ بھی اس کی چمکتی روشن آنکھوں میں دیکھ سر جھکا گئی تھی۔ باہر دونوں فیملیز بیٹھی حرم کے جواب کے منتظر تھے، جبکہ اسے راضی کرنے کے لیے ایک اور کوشش کرنے کے غرض سے زرکان خان چھپ کر اس کے کمرے میں کھڑکی سے کود کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے زرکان خان، مگر یاد رکھنا رخصتی جب میں چاہوں گی تبھی ہوگی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مضبوط لہجے میں بولی۔ زرکان خان کا مرجھایا ہوا چہرہ کسی پھول کی طرح کھل سا گیا۔ حرم میری جان، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ مائی لو، وہ خوشی سے کھلکھلاتا چہکتے ہوئے بولا، مگر حرم کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھ اس کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ دروازے پر دستک سن وہ مسکراتا ہوا اسے الوداع کرتا کھڑکی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حرم گہری سانس لیتے دروازے کی طرف بڑھی تھی، جہاں ہمیشہ کی طرح دراب خان اس کے جواب کے منتظر کھڑے تھے، مگر اسے یقین تھا اس بار اس کا جواب اس کے بابا کے چہرے کو شاداب کر دے گا۔ ہم نے کہا تھا تم سے کہ جب تک ہمارے پوتے کے قاتل کو جان سے نہ مار دو تب تک حویلی واپس نہ لوٹنا، پھر بھی تم بغیرتوں کی طرح منہ اٹھائے چلی آئی۔ واپس چوکھٹ عبور کرتے ہی تالیہ شاہ کے قدم بھاری آواز پر تھمے تھے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ ایک دم سے مڑی۔ آپ سے کیا وعدہ یاد ہے مجھے داجان؟ اور میں اس حویلی میں صرف کچھ دیر کے لیے آئی ہوں، مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ اور سنجیدگی سے سرد لہجے میں انہیں باور کرواتے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر فرش پر ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں پر پڑی تھی۔ بساختہ ہی پشت پر ہاتھ باندھے اسے ضبط سے گہری سانس بھرتے ایک کونے میں نیم مردہ حالت میں بیٹھی اپنے ماں کو دیکھا، جن کے ہاتھوں میں تو شاہ کی تصویر تھی، جسے وہ کبھی سینے سے لگاتی تو کبھی اسے چومنے لگتی تھی۔ حد درجہ ضبط اور حوصلے کے باوجود بھی وہ ان تک نہیں جا سکی تھی، جب ان آنکھوں سمیت وہ دہلیز سے ہی واپس پلٹی۔ چند قدم چلتے اس نے ٹہر کر دروازے کے باہر کھڑے یوسف کو دیکھا، جو درمیانی عمر کا حویلی کا خاص ملازم تھا۔ حویلی کے اندرونی کاموں کے لیے تالیہ خود اسے حویلی میں چھوڑ کر گئی تھی۔ یوسف ایک کام ہے، کرو گے؟ وہ اس کی طرف مڑی، سینے پر ہاتھ باندھے اسپاٹ لہجے میں مستفسر ہوئی تھی۔ یوسف کا سر مزید جھکا۔ بی بی سائیں آپ حکم کریں۔ تالیہ اس کے جواب پر مسکرائی تھی۔ جان جا سکتی ہے تمہاری، سوچ لو۔ اس کے ذہن کے پردے پر نور آئینہ کا روشن چہرہ جلملا رہا تھا۔ اگر آج وہ اس لڑکی کے ہاتھوں ہارتی نہ تو اس وقت وہ شاہ حویلی میں موجود ہوتی۔ بی بی سائیں آپ حکم کریں، اس حویلی کا نمک کھایا ہے آپ کے لیے۔ جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا یہ یوسف؟ تو پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، کسی کو جان سے مارنا ہے، وہ بے لچک لہجے میں اسے بتاتے خود باہر کی سمت بڑھ گئے تھے۔ یوسف نے سر اٹھائے، چونک کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر لب بھینچ کر اس کے پیچھے ہی باہر کی طرف بڑھا، جہاں گاڑی میں بیٹھی تالیہ ذیشان شاہ اس کے منتظر تھی۔ گاڑی کی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھری، شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیروں چمک ابھری تھی۔ کار پورچ میں کھڑی لاتعداد گاڑیوں کو دیکھ وہ ایک دم سے چونکا، آنکھوں میں حیرت اور سنجیدگی ایک ساتھ ابھری۔
گاڑی کے رکنے پر وہ جلدی سے باہر نکلا، اپنے مضبوط قدم اٹھائے وہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ دہلیز عبور کرتے ہی وہ چونکا تھا، سامنے کھڑے پولیس اہلکاروں کو دیکھ۔ اس کے ماتھے پر بال سمٹے، چہرے پر فکر مندی بھرے تاثرات سمیٹے، وہ اندر داخل ہوتا چلا گیا، جہاں کونے میں کھڑے زارون سکندر خان اور زرار پاشا خان کسی آفیسر کے ساتھ کھڑے تھے۔ ظاہر زارون کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ بے اختیار اسے پکار اٹھا جو اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ زرار پاشا خان نے گردن موڑے، اپنے بیٹے کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کھڑے آفیسر نے بھی اسے دیکھا تھا۔ بسام رضا پر نظریں پڑتے ہیں، ظاہر خانزادہ کے چہرے پر تنے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ ایک طرف صوفے پر بیٹھی گلمین خان مسلسل رو رہی تھی، نعمت شاہ کی حالت بھی ان سے کم ہرگز نہیں تھی۔ ایس پی بسام رضا، بسام نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے اپنا تعارف دیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں یہاں ہوا کیا ہے؟ اس کا بڑا ہاتھ تھامے ظاہر نے اپنے باپ سے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ظاہر زرار کو لگا جیسے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ گہری سانس بھرتے، خود کو ہمت پیدا کرتے اسے دیکھنے لگا۔ بتائیں بھی ڈیڈ۔ ظاہر کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ حویلی میں پولیس کا ہونا، سب کا یوں پریشان ہونا، اسے کسی انہونی کا احساس اچانک سے ہونے لگا تھا۔ میں بتاتا ہوں مسٹر خانزادہ، دراصل آپ کی باعث مسز زحل ظاہر خانزادہ آج رات 1 بجے سے اپنی حویلی سے کڈنیپ ہو چکی ہوں، اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بسام رضا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب اچانک اسے جھٹکے سے گریبان سے جکڑتے ظاہر خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سخت لہجے میں دھاڑا۔ تو میرے پیارے، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اچھے ویوز دیجیے گا، اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔